لو جی بات کر رہا تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ کتنا نازک ترین مسئلہ ہے، کائنات کے تمام مسائل سے جداگانہ مسئلہ ہے، حساس ترین مسئلہ. حضرت اسامہ بن زید حضور کے غلام ہیں. جب میرے آقا نے حجۃ الوداع، ایک ہی حج آپ نے فرمایا، جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے نا تو آپ نے عرفہ سے جب آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو آپ نے اپنی سواری کے اوپر پتہ کس کو بٹھایا؟ ہائے ہائے ہائے، تصور چلے آؤ یار منظر. 1,00,000 روایت موجود ہے کیونکہ حضور کا آخری حج تھا. 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام موجود تھے. صدیق اکبر بھی موجود نے تھے، فاروق اعظم بھی موجود نے، عثمان غنی بھی موجود نے، مولا علی شیر خدا بھی موجود ہے، سعد بن ابی وقاص، ساتھ بڑے بڑے جناب دلیر صحابہ موجود ہیں اس وقت. لیکن سواری تو اسامہ بن زید نے سوار کی تھا. ہائے ہائے، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں. تصور لے آؤ یار منظر، سوچو یار رسول اللہ نے غلاموں کو کیا مقام عطا فرمایا. کس کو سوار کیا سواری پر؟ یہ کون ہے؟ غلام کے بھی بیٹے ہیں اور لونڈے کے بھی بیٹے ہیں، اس کو سوار کیا. لو جی جب آپ مقام عرفہ سے آگے چلنے لگے نا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کان میں کچھ بات کی. بات کر کے سواری سے نیچے اتر گئے. حضور نے سفر مؤخر کر دیا. اخر الافادۃ من عرفۃ من اجل اسامہ بن زید. رسول اللہ نے سفر مبارک کو مؤخر کر دیا. آپ آگے نہیں چلے. ہوں اتنا بڑا مجمع 1,24,000 کم و بیش صحابہ نے جڑے قریب والے سن نا، انہوں نے تو پتہ لگ گیا کہ حضور نے اسامہ بن زید کی خاطر سفر کو مؤخر کیا ہے. اے نہ کوئی حضور دے کان چ گل کیتی ہے تو حضور ٹھہر گئے. جڑے دور والے سن نا او پیچھے یمنی کھڑے سن، بڑے بڑے جناب قد کاٹ والے اہل یمن، ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ حضور نے سفر کیوں مؤخر کیا ہے، حضور نے سفر کیوں روکا ہے، حضور چل کیوں نہ رہے. توجہ کے ساتھ ذرا سنیے گا پھر تو مزہ آئے گا. تو گل سمجھو بھی صحیح، حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ کتنا نازک ترین مسئلہ ہے. لو جی قریب والوں کو پتہ چل گیا کہ حضور نے سفر کس لیے مؤخر کیا، اسامہ بن زید کی خاطر. دور والوں کو پتہ بس یہ ابھی باتیں آپس میں کر رہے تھے کہ جناب کی ہوا ہے، حضور نے کیوں سفر. اتنی دیر میں فجا غلام افطس اسود، اتنی دیر میں ایک غلام آ گیا. غلام تو مراد اسامہ بن زید نے. تو امام نے لکھا افطس اسود. افطس کا معنی ہے کہ ناک چپٹا ہوا، ناک آپ دا جناب چپٹیا سے نال لگا، یعنی ظاہری شکل و صورت اتنی کوئی نہیں سی ہے. اور اسود کا معنی ویسے ہوتا کالا، لیکن استاد صاحب انہیں ترجمہ کر دیں جناب چونکہ صحابی نے، پھر اسامہ بن زید نے، آپ فرمائیں گندمی رنگ. ایک اتنی دیر میں ایک غلام آ گیا جس کا ناک چپٹا ہوا ہے اور اسود گندمی اس کا رنگ ہے. اور ذرا تصور کرو، پہلے تو حضور نے نال سوار کیتا، پھر اونا سے حضور نے سفر مؤخر کر دیتا. او جڑے یمن والے بڑے بڑے کھڑے سن قد کاٹ والے سونے جوان لال سرخ، انہوں نے جو ویکھیا نا کہ جناب ایک ایسے شخص کے لیے سفر کو مؤخر کیا گیا ہے کہ جس کا ناک بھی چپٹا ہوا تو رنگ بھی گندمی، انہوں نے منہ چ جملہ نکل گیا. لو جی گل آ گئی. لوگاں 4 فٹ دی زبان ایویں رکھی ہوئی ہیں، خدا دی قسم گل سنو. ان کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا. کن کے منہ سے؟ وہ یمنیوں سے. یمنی کی جملہ نکلے، انہوں نے کہا انما حبسنا من اجل ھذا. انہوں نے کہا یہ جو جس کا ناک چپٹا ہوا ہے، رنگ بھی گندے بھی، اس کی خاطر ہمیں روکا گیا ہے. ہائے ہائے، اس کی خاطر ہمیں روکا گیا. اللہ اکبر. قال علامہ ابن سعد فرماتے ہیں فلذلک کفر اہل الیمن. فرمایا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اس وقت جب لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے، دین سے پھرنا شروع ہوئے، سب سے پہلے وہی لوگ کافر ہوئے جنہوں نے اسامہ بن زید کے بارے میں یہ بات کی. سمجھ آئیے رسول اللہ دی عزت و ناموس کا مسئلہ کتنا نازک ترین مسئلہ ہے. اے نہ مولویوں نے سمجھ آئی، نہ جناب خطیبہ نے سمجھ آئی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حدیثہ پڑھا کے بھی لوگوں نے سمجھ نہیں آئی. کتنا نازک ترین مسئلہ. اب حضرت محمد بن سعد جو کہ اس کتاب کے مصنف ہیں، اے فرماندے ہیں کہ میں نو گل سمجھ نہیں آئی. یہ کہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جملہ منہ نکل گئے کافر ہو گئے. میں اپنے استاد کو پوچھیا یزید بن ہارون کو کہ ان دا کی مطلب ہے جناب، انہوں نے گل کی تھی منہ چو کڈی جناب تو کافر ہو گئے. آپ نے فرمایا گل انجے گی ہے، جب رسول اللہ نے ان کو حکم دے دیا تھا کہ تم جاؤ، فرما دیا تھا کہ تم جاؤ اسامہ بن زید کو، تو اب
جب حضور نے فرما دیا کہ تم جاؤ، اب ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ جناب حضور کی پسند کو ناپسند کریں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب انہوں نے ڈائریکٹ حضور کی توہین نہیں کی ہے. تو اسے بخاؤ اس حدیث سے کسی لفظ میں جناب اہل یمن نے جناب حضور کی ڈائریکٹ توہین کی تھی، کسی نے انما حبسنا من اجل ھذا مانا حضور کی ڈائریکٹ توہین نہیں کی تھی، بلکہ کیوں کیا؟ لاستخفافہم بامر النبی، رسول اللہ کی پسند کو ناپسند کیا. اللہ نے فرمایا جو میرے حبیب کی پسند کو ناپسند کرے ہمارے نزدیک اس کا ایمان بھی قابل قبول ہو. کتنی ڈاڈی بارگاہ یار، کتنی نازک بارگاہ کہ جناب صرف حضور کے پسند کے بارے میں بات منہ سے نکل جائے نا تو بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو لوگاں 4 فٹ دی زبانہ میں رکھی ہوئی ہیں. لو جی یہ تو ایک بات ہوئی، چونکہ ٹائم بھی کوئی نہیں گا، اختصار میں مسئلہ سمجھا رہا. رسمی تقریر ہر بندہ کر لیتا ہے. میں نے تو کہو جناب سر لا، سر تو ویسے میں لانی کو نہیں آتی، لیکن پھر ٹوٹی پوٹی سر تو لا دے سا، ان کا کی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے سر کا؟ گال سمجھ نہ آتے کی فائدہ ہوتا؟ رسماً تقریریں ہم نے کرنی چھوڑ دی ہیں. اب انشاءاللہ حضور کی عزت و ناموس کی بات کریں گے انشاءاللہ. سانو خادم صاحب 10 گئے جناب جینا ہے تو مرنا ہے تو NGO جو میں جناب میں جی کر گیا تو میں مر گیا. کیوں ہے؟ ایک جناب مدرس عام بندہ ٹانگوں سے بھی معذور ہو، اگر آج کیا قیامت تک لوگ جناب ان کی تعریفیں کرتے رہیں گے تو ان کا اپنا کمالے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لو جی ایک اور بات بھی سنو، حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ کتنا نازک ترین مسئلہ. حضرت انس بن مالک حضور کے 10 سالہ خادم ہیں، 10 سال حضور کی خدمت کی تھی. قربان جائے ان پر، ان کی عظمتوں پر. اتنے جناب کوئی بندہ ایک دن پیر دی خدمت کرے نا تو او فخر نہ کہندہ پھر دوں جناب میں پیر صاحب دی ایک رات خدمت کی تھی. تو کیا ہی شان ہوگی انس بن مالک کی جنہوں نے 10 سال امام الانبیاء کی خدمت کی ہے. ہائے ہائے ہائے، صدقے جائیے کہ نہ جائیے انس بن مالک. 10 سال، 1-2 دن کا معاملہ، 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی تھی. لکھا کروڑا سلام انہوں نے قبر انور ہوتے. کیا بات ہے یار. انہوں نے بارے کوئی گل کرے ان بہ کے جی صحابہ جناب انسان صحابہ ان سے تیری حیثیت کی یار جنہیں 10 سال حضور کی خدمت کی تھی ہوئے. اور خود فرماتے ہیں کہ جناب کبھی کوئی کام کرنا ہوتا تھا نا میں نہیں کر سکتا تھا، حضور کبھی نہیں فرمایا تو یہ کام کیوں نہیں کیتا. ہائے کیا بات. خلق عظیم کے مالک میرے آقا کبھی نہیں فرمایا. یہ ہے انس بن مالک فرماتے ہیں ایک درزی نے حضور دی دعوت کی تھی. تو جناب درزی نے حضور دی دعوت کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی ہے اور شفا کے اندر امام قاضی عیاض نے بھی لکھی ہے. حضور کی دعوت کی درزی نے. انس بن مالک فرماتے ہیں میں بھی ساتھ چلا گیا. اس درزی نے کیتا کی انہیں حضور سے سرید تیار کی تھی. سرید کہتے ہیں جناب شوربہ تیار کرتے ہیں گوشت کا اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جناب ٹکڑے ڈال لیتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے جناب اب طلباء کھاندے رہنے ہیں نا سی. سرید جو ہے اس کے اندر گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کر دیے اور ساتھ کدو شریف کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، کدو بھی مکس تو گوشت شریف بھی مکس. اب حضور کے سامنے پیش کیا اس درزی نے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضور چون چون کر کدو کھا رہے تھے. چون چون کے لب لب کے کدو شریف کھا رہے تھے. فرماتے ہیں اس دن کے بعد میرے مرغوب اور پسندیدہ غذاؤں میں سے کدو شریف ہو گیا. علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلباء کے لیے یہ حدیث مشکات کے اندر ہے. مشکات کی شرح کی ہے ملا علی قاری نے مرقات کے نام سے. 12-13 جلدیں ہیں. اس مرقات کے اندر اس حدیث کے تحت ملا علی قاری نے ایک بات لکھی ہے توجہ کے ساتھ، اور یہی حدیث علامہ قاضی عیاض مالکی نے شفا میں ذکر کی ہے اور شفا شریف کی بھی شرح کی ہے ملا علی قاری نے. اس کا نام ہے شرح الشفا للقاضی عیاض. اس کے اندر بھی یہ بات، دوسری جلد ہے اس کی، میں ساتھ نہیں لایا تو بوجھ بان جانا. 51 صفحہ نمبر ہے اس کا، اگر کوئی دیکھنا چاہے لائبریری کے اندر پڑی ہوئی ہے ہمارے طلباء کے لیے. 51 صفحہ نمبر کے اوپر یہ بات موجود ہے. سنو جی، یہی روایت حضرت قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ بیان فرما رہے تھے مجمع کے اندر. قاضی ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. آپ بیان کر رہے تھے، دوران بیان آپ نے یہ بات کی کہ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے کدو بہت زیادہ محبوب ہو گیا. ایک بندہ کھڑا ہو گیا. اے جملہ سنو، یہ جملہ سے بھی کہہ دیں دے انہیں کدی بار. وہ کہنے لگا انا ما احبہ،
انہوں نے کہا قاضی صاحب کی گال کر دیتی ہے، مجھے تو کدو پسند نہیں ہے، مجھے کدو پسند نہیں ہے، اور تھوڑی میری نگاہ کوئی بے ادبی کوئی نہیں گی، خیر غیرت جدو نہیں گی، غیرت ہے بڑی چیز جہان ہے دیکھو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دار، اقبال نے کیا سا غیرت دی گل ہے ساری۔ امام قاضی ابو یوسف جلال سے آ گئے، آپ نے جناب فصل السیفہ، تلوار بے نیام کی تھی، فرمایا جدد الاسلام و الا قتلتکا، فرمایا کلمہ پڑھنے سے گردن گئی، فرمایا کلمہ پڑھ، تو نے لزوم کفر کیا، لزوم کفر ہو گیا، جے ان تو ڈٹ گیا ہوتے تو کہ نہیں، گردن گئی۔ پھر مسئلہ کتنا کو جناب حضور کی توہین نہیں کی، حضور کی پسند کو ناپسند کیا، معاملہ کتنا چلا گیا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو لہٰذا مسئلہ ناموس رسالت کائنات کے تمام مسائل سے الگ اور جداگانہ مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کو ایک فتویٰ پوچھا گیا سی، دکھاؤ جی فتاوی رضویہ شریف، یہ جی 14ویں جلد ہے جس کی صفحہ نمبر 630 کے اوپر ہے۔ اعلیٰ حضرت کو فتویٰ پوچھا جناب سید دیدار علی شاہ صاحب، سید دیدار علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے فتویٰ پوچھا، انہوں نے کہ جناب ایک مولوی نے تقریر کردے کردے حضور نے یتیم کہہ دیتا ہے، کی فرمان دے اس سے بارے چ توجہ ہے، سنن دا موڈ ہے جی، سبحان اللہ کہو ذرا۔ تقریر کرتے کرتے ایک مولوی نے جناب حضور کو یتیم کہہ دیے، کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ سے جب فتویٰ پوچھا گیا، آپ کا قلم حرکت میں آ گیا، غیرت اس کو کہتے ہیں، غیرت اس کو کہتے ہیں، آپ کے قلم جب حرکت میں آیا نا، آپ نے پھر کی لکھیا، فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیوم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی اف عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو بس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ ایک فتویٰ میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا ایک اور سنانا چاہتا ہوں، اجازت تو سنا دیں وہاں، سنا دیں ادھر والے مٹھے نے کی مسئلہ تھا، او کسر سبحان اللہ کو لالا رمضان اچاک، لو جی فتویٰ سنو جی، ایک اور فتویٰ جی اعلیٰ حضرت کا جی، صفحہ نمبر ہے جی 298 97 98 کے اوپر فتویٰ ہے۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا جناب، ایک پرچہ تیار ہوا ہے، ایک مسلمان ممتحن نے پرچہ تیار کیا ہے، اسکول کے جو طلباء یہ بھی ذرا غور سے سنیں، ممتحن نے پرچہ تیار کیا ہے، اس کی زیر نگرانی 2 بندے اور تھے جو کام کر رہے تھے، جو پرچہ ساتھ تیار کروا رہے تھے۔ تیار ممتحن جو تھا وہ بھی مسلمان، جس کی زیر نگرانی تیار ہو وہ بھی مسلمان، پرچہ حل کرنے والے بھی مسلمان، طلباء جو تھے وہ بھی مسلمان۔ اس پرچے کے اندر کیا گیا ہے 3 سوالات کیے گئے ہیں، یہاں وہ تفصیل تو نہیں ہے لیکن میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ پرچے کا عنوان اس طرح کے 3 سوالات ہیں، ایک سوال سب سے اہم ہے جو 50 نمبر کا ہے، 2 سوال اس میں، ایک 25 نمبر کا، دوسرا بھی 25 نمبر، کتنے ہو گئے؟ 100 پورے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور ایک جو 50 نمبر والا سوال ہے، آپ امتحان دیتے ہوں گے، اس میں یہ آتا ہے کہ جناب یہ سوال اہم ہے اور ضروری ہے، یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ سوال اگر حل نہیں کریں گے تو آپ دوسرے حل کر بھی لیں گے تو پھر بھی آپ فیل ہیں، پاس نہیں ہیں۔ توجہ کے ساتھ ذرا سنو، وہ سوال اگر آپ حل نہیں کریں گے تو آپ فیل ہیں، 50 نمبر کا سوال ہے، سب سے اہم۔ اس طرح یہ پرچہ تیار ہوا ہے، 3 سوال ہے اس میں، ایک سب سے اہم سوال ہے اور 2 سوال اور ہے جو 25 نمبر کے ہیں، اور جو سب سے اہم سوال ہے نا اس میں حضور کی توہین کی گئی ہے۔ آپ توجہ کریں گے پھر فتویٰ سمجھ آئے گا، پھر تسی کہنا گل ادھوری رہ گئی، دوبارہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک ممتحن نے پرچہ تیار کروایا، اس کی زیر نگرانی، وہ ممتحن بھی ہے، اس کے زیر نگرانی 2 اور بندے ہیں جنہوں نے پرچہ تیار کیا، وہ خود بھی مسلمان ہیں، 2 تیار کرنے والے وہ بھی مسلمان ہیں،
پرچہ کیا تیار ہوا جی؟ 100 نمبر کا پرچہ ہے، اس میں 50 نمبر کا ایک سوال ہے جو سب سے اہم سوال ہے، ضروری سوال ہے، جس کو حل کیے بغیر آپ کا دوسرا پرچہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، اور باقی 2 سوال 25-25 نمبر کے ہیں، اور جو ایک اہم سوال ہے 50 نمبر والا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، اور اس میں عبارت دی گئی ہے، انگریزی میں عبارت ہے، اس کو عربی میں اس کا ترجمہ کرنا ہے، یعنی عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اس کو عربی میں بدلنا ہے اس کو، اور اس انگلش کی عبارت کے اندر حضور کی توہین کی گئی ہے، وہ اس کا ترجمہ یہاں سے لے کر یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتا، مقدس محفل ہے گی تو علماء کے لیے 14ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 296، یہ جا کر پھر وہاں پڑھ لینا، مقدس محفل ہے، جیڑی بکواس لکھی ہوتے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے جی 14ویں جلد ہے، 14ویں جلد ہے۔ اچھا، یہاں تک یہ بکواس لکھی ہوئی ہے، یہ تھی انگلش میں، اس کو کرنا تھا عربی میں، یہ سوال ہے اور یہ بکواس ہے، حضور کے خلاف بکواس کی گئی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سے فتویٰ پوچھا گیا، اس ممتحن کے بارے میں کیا حکم ہے، اور 2 زیر نگرانی جو مسلمان ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اور جو طلباء جنہوں نے کلمہ گو مسلمان ہیں، جنہوں نے وہ پرچہ حل کیا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ پڑھا نہیں فتویٰ؟ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو میں، سمجھ آئی؟ لو جی، غیرت کا نشان اعلیٰ حضرت نے کیا فتویٰ دیا۔ اتھو آپ نے فتویٰ شروع کی تھا، تو اسی میرے نال بولنا ہے تاکہ اس فتوے شریک ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا، ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملعون پرچہ مرتب کیا وہ کافر اور مرتد ہے، وہ کافر اور مرتد ہے۔ میں پیچھے پڑھا گا تھے وہ تو لے آگے میں بریک لانے، تو اسی اچھی آواز میں کہنا وہ کافر اور جن اس جانے کی، یہ جڑا بندہ حضور آستے آیا اچھی آواز میں بولے گا، اپنی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملعون پرچہ مرتب کیا وہ مٹھے والے بھی اور مٹھے ذرا اچھے، وہ ہاں وہ کافر اور جس نے اس پر نظر ثانی کر کے برقرار رکھا وہ کافر اور مرتد ہے۔ انج بولو، وہ کافر اور جس کی نگرانی میں وہ پرچہ تیار ہوا وہ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کل کے رضا ہے خنجر خون خار، برق بار آدھا سے قید و خیر منائے نہ شر کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا کا جو قلم ہے نا، کل کے رضا خنجر، فرمائے احمد رضا کا قلم خنجر ہے، تو خنجر ہے نہیں کہ جناب فروٹ چاٹ دے سیب تے کیلے کٹنا لائے گا، فرمایا خنجر خون خار، خنجر وہ ہے جو خون پینے والا ہے، خون خار برق بار، اور چلتا بھی بجلی سے بھی تیز چلتا ہے۔ فرمایا بچو رسول اللہ کے دشمنوں، بچو احمد رضا دے قلم کرو۔ کیا لکھ گئے؟ فرمایا کہ وہ سب کے سب کافر اور اب جی طلباء میں جو کلمہ گو تھے اور انہوں نے بخوشی اس ملعون عبارت کا ترجمہ کیا، اپنے نبی کی توہین پر راضی ہوئے، یا اسے ہلکا جانا، یا اسے اپنے نمبر گھٹنے یا پاس نہ ہونے کا سے آسان سمجھا، وہ سب کے سب کمال ہے یار، پھر مٹھے ہو گئے، وہ سب کے سب وہ سب کے سب کافر ہو رہا، بالغ ہوں یا نابالغ ہوں۔ اے ذرا جا کے تحقیق کرے نابالغ کتنے لگ گئے نا اعلیٰ حضرت، نابالغ تو جناب احکام شرع تو پابندی کوئی نہیں کا، بالغ ہوں یا وہ سب کے سب۔ لو جی اگے آپ نے ان تسی جناب اپنی طریق بدل لو، ان تسی کافر و مرتد نہیں کہنا، تسی حرام حرام کہنا، ٹھیک؟ توجہ فتوہ سنو جناب، فتوہ ختم نہیں ہوا، ابھی فتوہ بڑا لمبا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ان چاروں فریق میں سے ہر شخص سے مسلمانوں کا سلام کلام حرام ہے، ان چاروں فریق میں سے جن نے بنوایا پرچہ، جس کی زیر نگرانی تیار ہوا، اور جو طلباء نے حل کیا، وہ سب کے سب ان سب کے ساتھ سلام اور دعا کرنا کیا ہے؟ اچھا بولو کیا ہے؟ میل جول، تسی بولی جو حرام ہے، میل جول، نشست و برخاست کرنا، بیمار پڑے اس کی عیادت کو جانا،
مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کرنا، اسے غسل دینا، اسے کفن دینا، نماز پڑھنا اور جنازہ اٹھانا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا، اسے مٹی دینا، اس پر فاتحہ پڑھنا، اسے کوئی ثواب پہنچانا، بلکہ خود قاطع اور کفر ہے۔ لو جی سارے نکے ہی بند کر دیتے ہیں، سارے دروازے بند، نہ غسل دینا ہے، نہ کفن دینا ہے، سب کچھ حرام۔ اے فتویٰ صرف رسول اللہ کی عزت و ناموس دی خاطر ہے، ورنہ کافر بھی ہوئے تو انہوں پھر بھی جناب تھوڑی بہت دیتے جی پروٹوکول ملتا ہے، لیکن جڑا گستاخ ہو جائے اس کے لیے دنیا میں کوئی پروٹوکول کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ دوسرے مسائل پر قیاس نہ کرو، کائنات کے اندر سب سے الگ تھلگ مسئلہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ۔ سمجھ آئیے؟ فرمایا ان کے ساتھ گفتگو کرنا بھی حرام، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی حرام، اس کے ساتھ اٹھنا بھی حرام، کھانا پینا حرام، مر جائے عیادت کرنا، اس کے جنازے میں جانا حرام، اٹھانا حرام، کفن دینا حرام، دفن دینا کرنا پھر کی آگے حال بھی داس دیتا ہے۔ کرنا کیا جی؟ فرمایا جب ان میں سے کوئی ایک مر جائے، ان میں سے کوئی ایک واصل جہنم ہو جائے تو کرنا کیے اس کے اعزاء و اقرباء مسلمین اگر حکم شرع نہ مانے تو اس کی لاش دفع عفونت کے لیے یعنی بدبو سے دوری کے لیے مردار کتے کی طرح، غیرت ہے جی غیرت، مردار بولو مردار یعنی ہاتھ کا ڈبار، مردار کتے کی طرح کرنا کیا ہے؟ مردار کتے کی طرح بھنگی چماروں سے ٹیلے میں اٹھوا کر کسی تنگ گھڑے میں ڈلوا کر اوپر سے آگ پتھر جو چاہے پھینکی جاؤ۔ سمجھ آئیے؟ فرمایا انہیں لاش چوک کے نہ مسلمانوں نے دینی کہ عزت نہ چوک کے لے جاؤ انہوں، فرمایا لاش کو اٹھاؤ اور مردار کتے کی طرح جڑے بار چرسی نہیں پھر رہے ہوتے، بھنگی چمار اوباش بھنگی چرسی جو بار پھر رہے ہو تو ان کے حوالے کر دو۔ یہ ہے جو رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ، سب سے الگ تھلگ مسئلہ ہے۔ یہ ہو جو ڈاڈا حکم کسی اور مسئلہ سے کیوں نہیں مولانا ہو سکتا؟ کتنا ڈاڈا مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ پھر کرنا دے کر ان کو کہنا کہ آپ جناب گڑا کھودو، گڑا کھود اتو چک کے جناب تھلے سٹو دو اور نیچے پھینک کر جناب اوپر سے آگ سٹو، آگ برساؤ جناب، یہ پتھر مارو جو مرضی کرو، مار مار کے جناب واسطے جہنم کرو۔ واسطے جہنم تو پہلے ہو جاتے ہیں، ختم کرو جناب اس کو۔ فرمایا کہ جو اس کی نکاح میں بیوی ہیں وہ سب کے سب او بولو نکاح سے اب نکل گئی۔ اب اگر اس کے بعد بھی وہ ان کے ساتھ جماع کرتا ہے اور نطفہ ٹھہر جاتا ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کون ہوگا؟ حرامی ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ سلمان تاثیر ہوئے گا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ سلمان تاثیر ہوئے گا۔ سمجھ رہے؟ یہ انہوں نے یار ہوں گے جو جناب جن کی مائیں بد کردار ہوتی ہیں نا، پھر ایسے ہی بچے جنتے ہیں۔ جنہوں نے ماما اقبال نے کیا سی نا، سیرت فرزند بعض امہات جوہر صدق و صفا پا از امہات۔ اقبال نے کیا سی جناب، ماں کی سیرت بیٹوں میں نظر آتی ہے کہ ماں چنگے کردار دیے ہوئے نا تو پتر خادم حسین رضوی بنتا، ہاں، اور جب ماں گندے کردار دیے ہوئے تو پتر راجپال بن جائے یا جناب سلمان تاثیر بن جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ تو ماں کا کردار نظر آتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ یہ جو فتویٰ اس کے ایک ایک حرف کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ سمجھ آئیے؟ اے اعلیٰ حضرت فتویٰ جناب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، کتنا ڈڈ آپ نے فتویٰ دیتا۔ یہ فتویٰ صرف رسول اللہ کی عزت و ناموس کی خاطر چل سکتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کا مسئلہ کائنات کے تمام مسائل سے الگ اور تلگ اور جداگانہ مسئلہ ہے۔ دوسرے مسائل کے ان پر قیاس نہ کیا جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فتویٰ سمجھ آ گیا ہے؟ اس میں کسی کو تشویش تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو کوئی نہیں گئی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تھا رسول اللہ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ۔ آخر میں صرف بات ختم کرتے ہوئے، جو رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر پیرا دیتے ان کو رسول اللہ انعام کیا عطا فرماتے ہیں؟ سنن دا ارادہ ہے یہ بس گل ختم کر لوں گا، یہ بات کر کے میں نے بات ختم کر دینی ہے۔ حضور انعام کیا عطا فرماتے ہیں؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا،
ہائے ہائے ہائے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ نے، عورت میں عورت. اور جوانوں سنو ذرا، نالی جناب بات ہوتی جناب نالی سے لمبے پہ جانے. عورت ہو کر ام عمارہ احد میں تشریف لے گئی، شوہر کو بھی ساتھ لے گئی، بیٹے کو، دو بیٹے تھے حبیب بن زید، عبداللہ بن زید، دو پتروں نال لے کے چلی گئی ہوتے ہیں. توجہ بچے ہو، بات نہیں کرنی. دونوں کو لے کر وہاں چلی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عہد کے بعد، سنو جی میرے آقا نے کیا صلہ عطا فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ملتفت یمینا ولا شمالا، فرماتے ہیں کہ میں دائیں دیکھتا تھا، بائیں دیکھتا تھا، سامنے دیکھتا تھا، پیچھے دیکھتا تھا، جہاں بھی دیکھ رہا تھا میں عمارہ ہی لڑ رہی تھی. ہائے ہائے کیا احساس ہے. فرمایا جتھے ہی دیکھے نا، ادھر دیکھے ام عمارہ، ادھر ام عمارہ، ادھر عورت ہو کر، عورت ہو ادھر لڑ رہی ہیں، ادھر لڑ رہی ہیں. اور آپ کو پتہ نہیں کتنے زخم لگے ہوئے تھے اس دن. اور لڑتے لڑتے نا حضور کے قریب آ گئی. میں جو بات کر رہا نا، جو حضور کے دین کا کام کرتا ہے نا، پھر حضور دعا عطا فرماتے ہیں، پھر حضور صلہ عطا فرماتے. کام کرنا کوئی نہیں تو بندہ کہے جناب مجھے جناب میرے بارے نیارے ہیں، نہیں ہو سکتا. ام عمارہ لڑتی لڑتی نا حضور کے قریب آ گئی. آ کے نا حضور نے جب دیکھا نا تو میرا آقا خوش ہو گئے کہ میری جناب صحابیہ ہو کر جناب اتنی دلیری کے ساتھ لڑ رہی. میرا آقا نے دعا عطا فرمایا، فرمایا یا اللہ اس کے گھر میں اپنا خاص فضل و کرم کا نزول فرما، خاص برکت کا نزول فرما. لو جی ام عمارہ کو عرض کر دی تھی. مولانا ماجد صاحب ذرا توجہ کے ساتھ سنو. ام عمارہ عرض کر دیتی ہوں نا کہ یا رسول اللہ آج اے دعا نہیں چاہیے دی. اوئے ہوئے ذرا جا کے پوچھا جی جناب کوئی بندہ سانو میاں صاحب مبارک دعا دیں تو سکھو جی حضور اے دعا نہیں چاہیے اور دعا دیو. کوئی کر سکتا ہے؟ اگو بھی کہنے کہ تو کام کی کیتا ہے. ہاں بندے نے کام کیا ہو، میاں صاحب مبارک کی خدمت کی ہو اور میاں صاحب نے جو حکم دیا اس کو پورا کیا ہو، پھر میاں صاحب دعا بھی دے یا کچھ عطا کرے، بندہ کہ حضور اے نہیں چاہیے اے دے دیو. وہ پھر کہنے گی بھئی یار کہ واقعی تو میرا کام کر کے آیا ہے، میری جناب خدمت کی تھی ہو اور جناب جیڑا تم منگے میں دینوں تیار آ. اور بندہ ویسے کہے ہو سکتا ہے. ام عمارہ نے حضور نے دعا دی تھی کہ اللہ تیرے گھر میں برکت کا نزول فرمائے. ام عمارہ گیا ہو گئی ہیں. آج کہتے حضور آج اے دعا نہیں چاہیے دی. دعا تو اسے دے دیتی سی، آمین کہہ دیتی، لیکن آج دعا ایک اور چاہیے دی. یہ بات اس وقت کی جا سکتی، پہلے کام کرنا پڑتا ہے. پہلے مارا کھانی پہنی ہے، مارا کھا دیا نا، پھر عرض کی تھی حضور اے دعا نہیں کی چاہیے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی اے دنیا تے عارضی ہے، چلے جانا ہے. یا رسول اللہ جنت جتنے تسی رہنا نا سانو خدمت دا موقع چاہیے. ہائے 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 جنت میں جہاں آپ نے رہنا ہے نا یا رسول اللہ تہاڈی خدمت دا موقع چاہیے. اوتھے جے میں ایتھے تہاڈی خاطر کٹ رہے ہیں نا یا رسول اللہ جنت نے بھی چاہنا جناب تہاڈی خدمت ہی کردے رہی ہے. میرے آقا نے اے نہیں فرمایا ام عمارہ کیا مانگ لیا، جنت مانگی اور پھر جنت میں جہاں میں رہوں گا وہاں میری خدمت مانگ لی. ایویں نہیں سی اعلیٰ حضرت بولے جناب کی فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے جنت تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ہٹ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے. میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے. کام کیتا سی نا، پہلے کام کیتا سی، ہاتھ اٹھا کر اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. یا اللہ ام عمارہ نے میرے خاطر تیر کھائے ہیں، شل تیری سے ہے نا، اور جناب تلواریں کھائی ہیں. مالک کائنات جو یہ مانگ رہی ہے نا اس کو جنت میں میرے رفاقت عطا فرما دے. اے ہائے سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے جی ام عمارہ. پھر یہی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ یمامہ سے بھی پہنچ گئی ہیں. حبیب بن زید نے پیش کیتا، وہ لمبا واقعہ بات نہیں کرتا، اس کی طرف جاتا نہیں. حبیب بن زید پیش کیتا، صبح یمامہ میں پہنچ گئی ہیں. اتھے بھی جناب اپنا ہاتھ بھی کٹوا دیتا. ہاتھ کٹوا کر جناب آپ کے بیٹے عبداللہ بن زید انہوں نے جب اس کو مارا نا مسلمہ کذاب کو، اور مار کر جناب اپنی انہوں نے قسم اٹھائی تھی. ام عمارہ نے کہا جناب یا اللہ میں اپنے ہاتھ نال اس گستاخ نو مارنا، اس کتے نو جنہیں تو رسول اللہ دے ہوندے دعوی نبوت کیتا. فرمایا میں اپنے ہاتھ سے مارنا چاہتی ہوں. جب آپ دوڑی اس کی طرف سامنے نظر آیا تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ مجھ سے پہلے میرا بیٹا وہاں پہنچ چکا ہے، عبداللہ بن زید. اور تو جناب انہوں مار کے نا تلوار نال اپنا جناب کپڑے نال تلوار صاف کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا پتر مار دیتا ہی اقتلتہ ہوں، فرمایا مار دیتا ہی. عرض کر دیا اما جان مار دیتا ہے. بس اتھے سجدے گر گئیاں. سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے، اے کام ساڑھے ذمہ کو لے آئی.
اے کام جناب ساڑھے کو لے آئی. یہ ہے عمر پہلے کام کیتا پھر حضور نے دعا عطا فرمائی. لو جی بات جہاں کر رہا تھا عبداللہ بن حمید بن زہیر، یہ کتاب المغازی ہے جی، علامہ باقری کی ہے، 2 جلدوں میں. عبداللہ بن حمید بن زہیر گستاخ رسول اٹھا احد کے موقع پر، گھوڑے پر سوار ہوا. حین رأى رسول اللہ علی تلک الحال یرکض فرسہ مقنعا فی الحدید یقول انا ابن زہیر دلونی علی محمد فواللہ لاقتلن او لاموتن دونہ استغفر اللہ العظیم. گھوڑے پر سوار ہوا، زرہ اس نے اپنا پہنا، تلوار ساتھ لی اور لے کر کہنے لگا اوئے میں زہیر دا پتر ہاں، انا ابن زہیر، میں زہیر دا پتر ہاں، دلونی علی محمد لاقتلن او لاموتن دونہ. میں نے دسو حضور کیڑے پاس ہے؟ استغفر اللہ. یہ آج میں خود مر جاواں گا یا حضور نے شہید کر دیاں گا. اے جرو گل انہیں کیتی جناب اتنے اے نہیں سی جناب چلو جناب کوئی بات نہیں، اس نے بات کرے سی تسبیحیں چھکنے آتے بے کے، روحانیت ہماری خراب ہوتی ہے تو تسبیحیں بے کے چھکنے. نا 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 نا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اللہ انہاں دے قبر انور تے لکھاں کروڑا سلام دے نزول فرمائے. ہائے فتعرض له ابو دجانہ، تعرض انج گیا ہے فقال حلما الى من یقی نفس محمد بنفسه. فرمایا او کتے حضور کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم جو موجود ہیں پہلے میری طرف آ، پہلے میرے کو لا. تاجدار ختم نبوت کہنے لگے حلما الی من یقی نفس محمد بنفسی. فرمایا اوئے حضور کی طرف جانے کی بات کرتا ہے، ہم جو موجود ہے کٹنے کے لیے پہلے ساڑھے میں مقابلہ کر. یہ بات جب آپ نے کی نا فضرب فرسه فعرقبها فاقتصعت الفرس ثم علاه بالسيف وهو يقول خذها وانا ابن خرشہ. آپ گھوڑے تو تھلے اترے جناب، آپ نے اپنے جناب گھوڑے جناب لتاں بھی کاٹ دیتی ہیں، ٹنگا کاٹ کے جناب آپ نے اس سے ایک کوئی وار کیتا. پھر اس عبداللہ بن حمید زبیر تھے، ایک وار کیتا اس کتے کو واصل جہنم کیا، اور ساتھ آپ نے فرمایا انا ابن خرشہ. انہوں نے کیا سنا انا ابن زہیر، میں زہیر دا فرمایا پتر نہ، فرمایا انا ابن خرشہ، میں خرشہ دا پتر رہے گا میں پھر ساتھ ورسول اللہ ینظر الیہ. ہائے ہائے کیا منظر ہے یار، غلام اپنے آقا کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور رسول اللہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. اے تو ان چشم تصور جو منظر لے آوے جائے پھر پتہ لگنا ہے کہ جناب یہاں میاں صاحب مبارک کھڑے ہوں، کیوں جی وہ کام کر رہے ہوں، کہیں جناب فلانے اسے جا کے صفائی کر، مرید ان کا صفائی کرتا رہے، صفائی کرے اور میاں صاحب مبارک دیکھ رہے ہوں تو کیا منظر ہوگا اس وقت. یار میرے پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو کتنے جوش کے ساتھ وہ صفائی کرے گا، انج ہے کہ نہیں ہے. تو ابو دجانہ نے کس جوش نے مارے ہونا پھر انہوں رسول اللہ ینظر الیہ، حضور اس کی طرف دیکھ رہے تھے. لو جی پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، پہلے کام کرو، پہلے کام کرو. فرمایا اللہم ارض عن ابی ابن خرشہ کما انا عنہ راض. فرمایا یا اللہ جب میں ابو دجانہ تو راضی ہو گیا تو بھی اس تو راضی ہو جا. رسول اللہ لبیک یا 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 رسول اللہ لبیک. بس جی گفتگو ختم ہو گئی، میرا پیغام سنو، بات ختم ہے. پیغام یہ ہے کہ جناب زندگی کا کوئی پتہ نہیں گا. میرے نوجوان طلباء میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تسی میں نے دسو جناب اسی جو کچھ مرضی کر لینے ہیں، گلاں بھی بڑیاں کرنے ہیں جناب، 100 معاملات بھی ہوتے ہیں، طالب علم کی زندگی ہے. دسو جناب زندگی کا کسی نے کوئی پتہ ہے؟ کوئی بندہ کھڑے ہو کر کرے جناب میں کل شام تک زندہ رہنا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اے جناب ساڑھے نال ہی پرسوں دا واقعہ ہے جناب، لڑکے کی بارات تھی کہ شادی تھی ہمارے راوی ریحان کا، تو وہ ٹرک اوپر سے گزر گیا. زندگی انہیں بچانے کتنے سوچا رکھی انہیں میں کرنا تھا، میں وہ کرنا جناب، زندگی گزارنی تھا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، کاکھ بھی نہیں. ایک لمحے ایک اینج جناب روح نکل جاتی ہے. یار روح کا جب پتہ ہی کونی ہے، زندگی کا پتہ کونی ہے، تو
تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہر وقت ہم رسول اللہ کا ذکر خیر کرتے رہے. ساڑی موت آوے جناب لب پر لبیک یا رسول اللہ ہو, تاجدار ختم نبوت کے نعرے ہوں, من سبا نبیًا فاقتلوا کے نعرے ہو. یار مرتے مجھے بھی جانا ہے, مرنا ہے کہ نہیں مرنا. اقبال نے کہا لرزم شرم تو چوروز شمار پرصدت آبرو روزگار حرف حق از حضرت ماں بردائی بس چرابہ دیگرہ نہ سپردائی. اقبال کہتا جناب جب میں تصور کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں بھی حضور کے سامنے جاؤں گا تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں کہ میں جا کے حضور نے کی منہ کھاواں گا. یہ حضور نے پوچھ لیا کہ او اقبال, اس دین کی خاطر تو لوگوں نے یہ مجھے یہاں بھی پتھر مارے, اس دین کی خاطر میں نے خود جناب مٹی کے ٹوکرے بھی اٹھائے, تو دس میرے دین کی خاطر کی کر کے آئے. تو کوئی جواب ہے کسی کو؟ کسی کو کوئی جواب ہے؟ رسول اللہ نے خود مٹی اٹھائی ہے خندق کے موقع پر. حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مٹی اٹھ اٹھ کر رسول اللہ کے جسم مبارک کو چوم رہی تھی. میرے آقا کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی تھی, اتنی میرے آقا نے مٹی اٹھائی ہے. اور خندق کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب حضور کے غلاموں نے بڑی مشقت کی نا, کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, میرے آقا نے فرمایا پتھر بنو پیڑ تے. حضور کے صحابہ پیڑ تے پتھر بنے اور جناب سب نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا. جب بھوک اور شدت اختیار کر گئی سارے اکٹھے ہو کے آگے عرض کہتے حضور ہون کی کرنا جی, کتنا اور امتحان لینا جی, حضور ہون تو ختم ہوگی, حد مک گئی. میرے آقا نے کوئی بھی بات ارشاد نہیں فرمائی. یہ ہے جی قائد اس کو کہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا. جب پیٹ سے کپڑا ہٹایا نا صحابہ کرام نے چیخاں نکل گئی ہیں. کی منظر سے صحابہ نے ایک ایک پتھر بننے, حضور نے 2 پتھر بننے ہوئے. یہ وہ ہستی ہے جس کے صدقے اللہ نے پوری کائنات پیدا کی ہے. آپ چاہتے تو اسے میں دسوں نا جناب علماء بیٹھے ہو, آپ چاہتے حضور چاہتے اگر تو اشارہ کرتے جناب کافر سارے مر جاتے کہ نہ مر جاتے. دسو او حضور کی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کو اللہ نے اختیار دیا کہ نہیں دیا ہے؟ حضور چاہتے اشارہ کیا, صرف خیال دل میں لاتے. ابو جہل مر جانا سی, ابو لہب مر جانا سی, عتبہ مر جانا سی, لیکن حضور بدر میں کیوں گئے, احد میں کیوں گئے, حنین میں کیوں گئے, خندق میں کیوں گئے, تبوک میں کیوں گئے. 27 غزوات ہے نا جی, کیوں جی متفقہ جن صاحب سیر نے لکھیا 27 غزوات جس میں رسول اللہ خود تشریف لے کر گئے, اور باقی حضور کی ظاہری آیات مبارکہ میں کل 74 جنگیں لڑی گئی. سرایا ہے جن میں حضور خود تشریف لے کر نہیں گئے, حضور نے غلاموں کو بھیجا, لیکن 27 تو پکی ہیں نا جن میں حضور خود تشریف لے کر گئے.